اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے انیاؤ پور شہر کا قصہ۔ انیاؤ شہر تھا۔ انیاؤ پور ان نفی کا کلمہ ہے۔ نیاؤ کے معنی ہے انصاف اور پور شہر کو کہتے ہیں، اس کے معنی ہوئے بے انصافی کا شہر۔ چنانچہ ایک گرو اور ایک چیلا اس شہر میں جا پہنچے اور چیزوں کا بھاؤ پوچھا۔ سب کا بھاؤ 16 سیر، گیہوں بھی 16 سیر، چنے بھی 16 سیر، گھی بھی 16 سیر، نمک بھی 16 سیر، گوشت بھی 16 سیر، غرض سب کا ایک ہی بھاؤ۔ گرو نے یہ حال دیکھ کر چیلے سے کہا کہ یہاں سے چلو، یہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے، یہاں کھرے کھوٹے سب ایک بھاؤ ملتے ہیں۔ چیلے نے کہا کہ ہم تو یہاں رہیں گے، خوب گھی کھائیں گے، طاقت آئے گی ہر چند۔ گرو نے سمجھایا مگر اس نے ایک نہ مانی۔ خیر ایک عرصہ تک وہاں رہے، افراد سے سب چیزیں ملی، چیلا کھا کھا کر خوب موٹا ہوا۔ ایک دفعہ اتفاق سے ایوان شاہی پر پہنچے۔ راجا کے یہاں ایک مقدمہ پیش تھا، وہ یہ کہ دو چور کسی مہاجن کے یہاں گئے چوری کرنے۔ نقب دے کر ایک باہر پہرے پر رہا، ایک اندر گیا، اس پر وہ دیوار گر پڑی، دب کر مر گیا۔ اس کے ساتھی نے دعویٰ دائر کر دیا کہ اس نے ایسی کمزور دیوار بنائی تھی کہ وہ گر پڑی۔ مہاجن حاضر کیا گیا، اس نے عذر کیا کہ میرا قصور نہیں ہے، مامار نے ایسی دیوار بنائی تھی۔ مامار حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ مزدور نے گارا پتلا کر دیا تھا، اس نے اینٹ کو اچھی طرح نہیں پکڑا۔ مزدور حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ سکہ نے پانی زیادہ چھوڑ دیا تھا اس لیے گارا پتلا ہو گیا۔ سکہ حاضر کیا گیا، اس نے کہا کہ سرکاری ہاتھی میری طرف دوڑا آ رہا تھا، مشق کا دھانا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس لیے پانی زیادہ پڑ گیا۔ فیل بان کو حاضر کیا گیا، اس نے کہا کہ ایک عورت بجتا ہوا زیور پہنے آ رہی تھی، پازیب کی جھنکار سے ہاتھی چونک گیا۔ وہ عورت حاضر کی گئی، اس نے کہا کہ سنار نے پازیب میں باجا ڈال دیا تھا۔ سنار کو حاضر کیا گیا، اس کو کچھ جواب نہ آیا۔ آخر کہیں تو سلسلہ ختم ہونا تھا، یہ تجویز ہوا کہ اس سنار کو پھانسی دے دی جائے۔ اس کو پھانسی پر لے گئے اور گلے میں پھانسی ڈالی۔ اس کی گردن ایسی پتلی تھی کہ حلقہ اس کے گلے میں برابر نہ آیا، حلقہ بڑا تھا اور اس کا گلہ چھوٹا۔ جلاد نے آ کر کہا کہ حلقہ اس کے گلے میں نہیں آتا۔ اس پر یہ تجویز ہوا کہ کسی موٹے شخص کو پھانسی دے دو۔ تلاش ہوئی تو سوائے چیلا صاحب کے اتنا موٹا اور کوئی نہ ملا۔ اس کو پکڑ کر لے گئے۔ انہوں نے گرو جی سے کہا کہ اب کیا کروں؟ گرو جی نے کہا کہ بھائی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، مگر تو نہ مانا، اب کیے کو بھگت۔ چیلے نے کہا کہ حضور کسی طرح بچائیے، کچھ تو کیجیے، آخر آپ کا بچہ ہوں۔ گرو نے تدبیر نکالی، آپس میں جھگڑنا شروع کیا۔ گرو کہے کہ مجھے پھانسی دو اور چیلا کہے کہ مجھے پھانسی دو۔ خوب جھگڑے، یہاں تک کہ راجا تک نوبت پہنچی۔ راجا نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ گرو نے کہا کہ یہ ایک سات ہے کہ جو کوئی اس سات پھانسی چڑھے گا تو وہ سیدھا بے کنٹھ کو جائے گا، اس لیے ہم جھگڑتے ہیں، پھر ایسی سات نہ ملے گی۔ راجا نے کہا کہ پھر اس سے بہتر موقع کہاں نصیب ہوگا، ہمیں پھانسی دے دو۔ چنانچہ اس منحوس کو پھانسی دے دی گئی۔ ایسے راجا کو پھانسی ہی دینا اچھا، پاپ کٹا خس کم جہاں پاک، یہ قصہ تھا ان نیاؤ پور کا۔ سو بہت سے لوگ مسلمان ہو کر ایسی ہی سلطنت سمجھتے ہیں خدا کی، جیسی ان نیاؤ پور کی حکومت، کہ کوئی قاعدہ اور قانون ہی نہیں، اندھا دھند معاملہ ہے جس کے کچھ اصول نہیں۔ دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایسے جاہل حکمرانوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ بے شک جب حکمران صالح نہ ہوں تو اس کا اثر پورے علاقے پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔